بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستمبر کا مہینہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس مہینے میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو بر صغیر کی اسلامی تاریخ کی نمایاں شخصیت سمجھے جاتے ہیں، ان کی ولادت ستمبر میں ہوئی 1903 میں، اور ان کی وفات ستمبر میں ہوئی 1979 میں۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق سادات کے خاندان سے تھا جو ہرات کے قریب چشت کے مقام پر آ کر آباد ہوا، اور اس خانوادے کے ایک اہم فرد خواجہ قطب الدین مودود چشتی تھے، جو خواجہ معین الدین اجمیری کے شیخ الشیوخ تھے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان خواجہ مودود چشتی کے نام سے منسوب ہو کر مودودی کہلاتا ہے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ آپ نے باضابطہ دینی تعلیم حاصل نہیں کی، تو ہم ان کے تعلیم کے تذکرے میں جو انہوں نے حصول علم کا جو ان کا سفر رہا، اس کے تذکرے میں ہم اس بات کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی زندگی، آپ کا تعلیمی سفر اس اعتبار سے غیر معمولی تھا کہ آپ کو اپنے والد کی سرپرستی حصول علم کے حوالے سے حاصل رہی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک جاری نہ رہ سکا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں، ہمارے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں کئی ادارے آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جہاں درجہ بندی نہیں ہوتی۔ حالانکہ وفاقات ہیں، تعلیمی بورڈز ہیں دینی مدارس کے، لیکن پھر بھی آپ کو ایسے مدارس مل جائیں گے جہاں درجہ بندی کا تصور نہیں ہے۔ لوگ فنون کی تحصیل پر توجہ دیتے ہیں۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیم کی ابتدا اپنے گھر سے کی۔ آپ کو ابتدائی طور پر گھر پر ہی تعلیم دلوائی گئی، اور بتدریج یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور آپ کو پھر دینی اداروں میں بھی حصول علم کے لیے آپ کا داخلہ کروایا گیا، لیکن آپ کے والد صاحب کی وفات کی وجہ سے آپ اپنی تعلیم کا سلسلہ دینی اداروں کے اندر جاری نہ رکھ سکے۔ چنانچہ آپ نے اپنے طور پہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور جو ضروری علوم ہو سکتے تھے ان سب کی تحصیل کو یقینی بنایا۔ مثال کے طور پہ علوم اسلامیہ میں سے عربی زبان و ادب، فلسفہ، اسلامی تاریخ، تفسیر، حدیث، آپ نے اپنے زمانے کے ماہرین فنون سے، ماہرین علوم اسلامیہ سے ان علوم کی تحصیل کی، اور صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ جو معاصر علوم تھے، کیمسٹری، فزکس اور اسی طرح سے ریاضی، ان علوم کی تحصیل کو بھی یقینی بنایا۔ اور گھریلو معاشی حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے مولانا کو حصول روزگار کی طرف بھی توجہ دینا پڑی۔ آپ قلم کے شاہ سوار تھے، اور شروع سے ہی آپ کے قلم کے اندر بے پناہ، آپ کے اندر قلمی صلاحیت بڑے پیمانے پر موجود تھی۔ آپ نے لکھنا شروع کیا، بطور صحافی کے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جس طبقے کی جانب سے مولانا پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے بطور خاص کہ آپ نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، اسی طبقے کے، میرا اشارہ جمعیت علماء ہند کے ترجمان رسالے الجمعیت دہلی کی طرف ہے، اس کے ایڈیٹر مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کافی عرصے تک رہے۔ اور جب جمعیت علماء ہند نے کانگریس میں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، تو اس موقع پر مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر الجمعیت کی ادارت سے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ مولانا محمد علی جوہر کے ترجمان کی طرف سے بھی آپ کو پیشکش آئی، روزنامہ ہمدرد کی طرف سے، کہ آپ اس میں اپنی خدمات انجام دیں، لیکن آپ نے الجمعیت ہی کو ترجیح دی، اور اس وقت تک الجمعیت کے ساتھ وابستہ رہے کہ جب تک الجمعیت یا جمعیت علماء ہند نے اپنا جھکاؤ کانگریس کی طرف نہیں کر دیا۔ تو مولانا کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دینی تعلیم باضابطہ حاصل نہیں کی، انہوں نے اپنے دور کے جید علماء سے، ماہرین فنون سے، ماہرین علوم اسلامیہ سے تحصیل علم کیا۔ آپ کی تمام تر سندات پر مشتمل وثائق مودودی کے نام سے ایک پورا جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے، اسے آپ دیکھ کر اپنی تسلی بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور یہاں قابل غور ہے کہ مولانا نے اپنے کیریئر کی
کی ابتدا میں ہی خاص کام جو کیا وہ یہ کہ ادارت کے زمانے کے اندر آپ نے انگریزی زبان سیکھی. انگریزی بھی آتی تھی لیکن اس دور کے اندر آپ نے بطور خاص انگریزی لٹریچر کو مطالعہ کیا اور انگریزی زبان میں موجود لٹریچر کو، اسلامک لٹریچر کو پوری طرح سے کھنگالا. اس طرح اور ویسٹرن کلچر کے اوپر، ویسٹرن سویلائزیشن کے اوپر، ہسٹری کے اوپر جو کچھ لکھا گیا تھا وہ پوری طرح سے انہوں نے مطالعہ کیا. اس طرح یہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے کہ چاہے معاصر دنیا کے یا غالب تہذیب جو اس زمانے کی تھی یا انگریزوں کا جو غلبہ تھا بر صغیر پر، تو ان سے متعلق جتنے علوم تھے ان کی بھی تحصیل کی، ان کو بھی حاصل کیا اور علوم اسلامیہ کو بھی پوری طرح سے حاصل کیا. اور پھر صرف اپنے آپ کو زبانی اظہار بیان تک محدود نہیں رکھا، قلم کو استعمال کرنے کی اپنے اندر بھرپور صلاحیت پیدا کی.